اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج بترا ولا أشرا ولا ظالم ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی. صلوات بھیجے محمد والے. عزیزان محترم، برادران ایمانی، جس جملے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کی عکاسی کر رہا ہے. بہرحال اس عنوان سے متعلق انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں اس عنوان کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے کل ہی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو عشرے کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آخری نبی کے بعد الہی رہبر کی کیوں ضرورت ہے. کیونکہ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد بہت وسیع ہے، مگر آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مسلسل اس موضوع کو سنتے رہتے ہیں، لہذا میں نے کوشش کی کہ کسی اور موضوع پر مجالس خطاب کی جائیں. بہرحال اس موضوع کا جو آغاز کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم کا جب بھی آغاز ہوتا ہے تو نوجوانوں کے ذہنوں میں اور بچوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات امام حسین علیہ السلام کے قیام سے متعلق آتے ہیں. مثال کے طور پر اس طرح کے سوال بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں کیوں قیام نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام مدینے میں کیوں انقلاب نہیں لائے. یا ایک سوال اس طرح سے آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکے کیوں گئے، یا مکے کو کیوں چھوڑا، یا امام حسین علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کربلا کیوں گئے. یا اس طرح کا سوال آتا ہے کہ کربلا سے فائدہ کیا ہے، کربلا کی قربانی کا فائدہ کیا ہے. لہذا ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں آج کی اس تقریر کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بزرگ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، صرف نوجوانوں اور بچوں کے لیے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا. امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابل میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے
اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنی ماؤں بہنوں کے پردے کو بھی قربان کر دیا، اس لیے کہ اگر کربلا کی تاریخ کو انسان غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو کربلا کی قربانی اتنی عظیم قربانی ہے کہ عام انسان اتنی بڑی قربانی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان اپنی جان دے سکتا ہے مگر 6 مہینے کے بچے کی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ شاید سنتے رہتے ہیں اس لیے غور نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کربلا کی تاریخ پر غور کیا جائے تو انسان جب کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا انسان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے۔ مصائب اور شہادت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ تو قیام کے اسباب میں سے 3 سبب اور 3 علت، 3 وجہ بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے، کیوں انقلاب برپا کیا، کیوں قیام کیا؟ پہلی وجہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ دوسری وجہ کوفیوں نے امام کی خدمت میں بہت سارے خطوط بھیجے اور دعوت دی کہ امام آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ اور تیسری وجہ اصلاح امت، معاشرے میں برائی پیدا ہو گئی تھی، سماج برائیوں میں غرق ہو گیا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ معاشرے سے گمراہی کو نکالیں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو امام کی زندگی بہت آسانی سے گزر سکتی تھی، نہ امام کو اپنے خاندان کی قربانی پیش کرنا پڑتی، نہ امام کو اپنی جان پیش کرنا پڑتی، نہ امام کو در بدر پھرایا جاتا، نہ امام کے خاندان کی عورتوں کی چادریں چھینی جاتی، نہ امام کے خاندان پر ظلم ہوتا۔ بس امام کو کیا کرنا تھا کہ امام یزید کی بیعت کر لیتے۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو اس سے بہت سارا نقصان پہنچتا۔ پہلا نقصان یہ کہ یزید کی حکومت پر اسلامی مہر لگ جاتی۔ دوسرا نقصان دین کو نقصان پہنچتا۔ تیسرا نقصان معاشرہ گمراہیوں میں غرق ہو جاتا۔ اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید کی جو بدعملیاں تھیں، جو یزید کی بدکاریاں تھیں، وہ لوگوں کے لیے صحیح ثابت ہو جاتی۔ لوگ سمجھتے کہ جب امام نے بیعت کر لی ہے تو اب اس کا ہر عمل بہتر ہے، اس لیے کہ امام کی جو سنت ہے، امام کی سنت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قول معصوم، یعنی امام جب لوگوں کی تبلیغ کرتا ہے تو اپنی بات کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل معصوم، امام کا ہر عمل انسان کے لیے حجت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تقریر معصوم، یعنی امام کے سامنے اگر کوئی برائی انجام دی جائے یا کوئی فعل انجام دیا جائے اور امام اس پر خاموش ہو جائے، امام اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہ کرے، کوئی مذمت نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل صحیح ہے۔ لہذا اگر امام یہاں پر خاموش ہو جاتے تو لوگ گمراہیوں میں غرق ہو جاتے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو بہت مشہور جملہ ہے امام کا، تو امام نے کیا کہا؟ السلام علی الاسلام اذا بلیت الامت براع مثل یزید۔ ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے کہ جس امت اسلامی کا رہبر اور لیڈر یزید جیسا فاسق و فاجر ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کا ایک ایک لفظ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا،
مگر امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ امام نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ جملہ کہہ کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ حسینی کردار اور یزیدی کردار قیامت تک آتے رہیں گے۔ لہذا اس جملے سے میں دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چاہے قیامت تک کتنے بھی یزید آ جائیں، لیکن حسینی کردار یزیدی کردار کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام نے کیا کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے اس جملے سے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک نہ جانے کتنے یزیدی کردار آئیں گے، کتنے حسینی کردار آ جائیں گے، لیکن جو حسینی کردار ہوگا وہ کبھی بھی یزیدی کردار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ کوئی بھی حسینی یزید کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی کربلا سے جنہوں نے درس لیا ہے، جو کربلا کے ماننے والے ہیں، جو امام حسین کے حقیقی عاشق ہیں، آج بھی بڑے بڑے ظالموں کے سامنے وہ سر نہیں جھکائے ہوئے ہیں۔ جہاں پر پوری دنیا بڑے بڑے ظالموں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، وہاں پر آج یہ قوم اور اس امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے اور کربلا کے ماننے والے آج بھی یزید کے سامنے سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کو حکومت مل چکی تھی اور یزید تختے حکومت پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کے بعد بھی یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے تو یزید اس وقت بھی حاکم ہوتا، یزید تب بھی حاکم تھا، یزید کے پاس تب بھی حکومت تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ یزید جانتا ہے کہ حسین اکیلے نہیں ہیں، حسین تنہا نہیں ہے، بلکہ حسین وارث انبیاء ہے۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، یعنی اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث۔ یزید جانتا تھا کہ حسین کی بیعت نہیں ہے، بلکہ حسین کی بیعت 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہے۔ لہذا یزید نے بیعت مانگ کر کے اپنی حکومت پر اسلامی مہر لگانے کی کوشش کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت کو ٹھکرا کر کے یزید کے رخسار پہ ایک تماچا ایسا مارا کہ پھر کسی ظالم میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ کسی حسینی کردار سے بیعت مانگ سکے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے اس میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ امت گمراہیوں میں شکار ہو چکی ہے، امت گمراہیوں میں غرق ہو چکی ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے نکلنے کا سبب بیان کیا ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکیں۔ اب یہاں پر سوال ہے جو قابل غور ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو کیوں چھوڑا؟ کیا امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہ کر قیام برپا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہ کر یزید کے خلاف انقلاب نہیں لا سکتے تھے؟ عزیزان محترم، یہ سوال بہت سارے جوانوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں کیوں مقابلہ نہیں کیا؟ جو یزید کا نمائندہ تھا ولید،
اس کا مقابلے میں مدینے میں رہ کر کے کیوں نہیں کیا؟ مگر یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ ہے، نہیں، امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں مگر مقصد کے ساتھ، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے میں انقلاب لاتے تو انقلاب کامیاب نہ ہو پاتا۔ بہت سارے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں قیام نہیں کیا۔ اس میں پہلا سبب یہ ہے کہ مدینے میں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے بہت ہیں، مگر ان کی محبت اور ان کا احترام اس حد تک نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے اپنی جان قربان کر سکیں۔ اور اس کی دلیل آپ کو مدینے میں بہت سارے واقعات میں مل جائیں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ سقیفہ میں رسول اللہ کا جانشین کسی اور کو بنایا جا رہا تھا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں جرت نہیں تھی کہ جو اہل بیت کے حق میں آواز اٹھا سکے۔ اسی مدینے میں جناب فاطمہ زہرا کا در جلا دیا گیا، دروازہ جلا دیا گیا، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ اہل بیت کے حق میں آواز بلند کر سکے۔ اسی مدینے میں سالوں سال اہل بیت علیہم السلام کے اوپر لعن و طعن کیا گیا، مولا کائنات کو گالیاں دی گئیں، لعن و طعن کیا گیا منبر سے۔ در حالی کے مدینے کے لوگ عظمت اہل بیت کو جانتے تھے، اہل بیت کے احترام کو جانتے تھے، اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، مگر ان کی بزدلی اہل بیت کے حق میں نہیں بولنے دے رہی تھی، کسی میں جرت نہیں تھی کہ جو اہل بیت کے حق میں بول سکے۔ تو پہلا سبب امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں اس لیے قیام نہیں کیا کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے، نتیجہ قیام ناکام ہو جاتا۔ دوسری وجہ وہ یہ کہ مدینے کے لوگ حاکم کے تابع ہیں، یعنی جس کو بھی حاکم بنا دیا گیا اب ان کا عمل، ان کا فعل ان کے لیے حجت ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے بعد جن کو جانشین بنایا گیا، سنت شیخین مشہور ہے کہ جب مولا کائنات کو جانشین بنایا گیا تو مولا کائنات نے سنت شیخین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ حاکم کے عمل کو صحیح سمجھ رہے تھے، لہذا امام نے مصلحت سے کام لیا اور مدینے میں قیام نہیں کیا۔ تیسری وجہ وہ یہ کہ مدینے میں قریش کے قبائل جیسے بنی امیہ اور بنی مروان یہ مدینے کے اوپر مسلط تھے، حکومت ان کی تھی مدینے میں۔ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے میں قیام کرتے تو بڑی آسانی سے مدینے میں قیام کو ناکام بنا دیا جاتا۔ اور چوتھی وجہ کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں قیام نہیں کیا وہ یہ ہے کہ مدینے کی تاریخ قیام سے مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ مدینے میں بہت سارے قیام برپا کیے گئے مگر مدینے میں قیام ناکام ہو گئے، اس لیے کہ مدینہ اس وقت ایک چھوٹا شہر تھا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری قربانی دنیا اسلام تک پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو جو چھوڑا ہے وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑا ہے کہ امام حسین معاذ اللہ اپنی جان کا خطرے کی وجہ سے امام حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، فرار ہو گئے، نہیں، امام حسین اپنی قربانی، اپنی شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں مگر مقصد کے ساتھ۔ تو چوتھی وجہ یہ ہے کہ مدینے میں زیادہ تر قیام جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیں واقعہ حرہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب لوگ کربلا کے بعد یزید کے خلاف قیام کیا مگر بڑی آسانی سے اس قیام کو دبا دیا گیا۔ پانچویں وجہ جو اموی حاکم ولید جس وقت امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اس وقت حاکم جو تھا وہ ولید تھا، اور یہ ولید مدینے کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا، لہذا اگر امام حسین علیہ السلام یہاں پر قیام کرتے تو اس قیام کو بڑی آسانی سے دبا دیا جاتا اور ناکام کر دیا جاتا۔ لہذا
امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو اس وجہ سے چھوڑا ہے، مدینے کو ترک کیا ہے تاکہ اپنی اصلاح کی امت کی اصلاح کر سکے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بہرحال یہ تحقیقی بات تھی جو آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکے کا رخ کیوں کیا؟ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے مکے کیوں گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا تو ابھی یہ خبر مشہور نہیں ہوئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن امام نے انکار کیا۔ لہذا امام نے ایک ایسی جگہ کی تلاش کی کہ جہاں پر امن کے ساتھ، امنیت کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ لہذا امام کی نظر میں مکے سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ امام 3 شعبان کو مکے پہنچ گئے، اور مکے پہنچنے کے بعد اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے سے امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا تاکہ حجت تمام کر سکے۔ امام نے یزید کے چہرے سے نقاب ہٹائی کہ یزید ایک فاسق و فاجر انسان ہے، یزید خلافت کے قابل نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مکے کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پھر جب امام مکے تشریف لے آئے، اب مکے کو کیوں چھوڑا؟ امام نے مکے کو کیوں ترک کیا؟ اس میں بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا۔ پہلی وجہ وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے مکے کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ جب حج کا زمانہ چل رہا ہے، امام کو خبر ہوئی کہ لوگ اپنی آستینوں میں خنجر رکھے ہوئے ہیں اور انہیں کعبے کی حرمت کی بھی انہیں خیال نہیں ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس سے نے پوچھا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ میری جان چاہے کہیں پر بھی چلی جائے، چاہے میں کہیں پر بھی مار دیا جاؤں، چاہے میں کہیں پر بھی قتل کیا جاتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہو، میری وجہ سے مکے میں خون بہے۔ اور جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا ہے 9 ذی الحجہ ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ جب امام مکے کو چھوڑ رہے ہیں، مکے سے باہر نکل رہے ہیں، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ مکے میں داخل ہوتے ہیں، مکے سے باہر نہیں جاتے۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس تاریخ میں مکے سے باہر نکلتا تھا تو بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ مکے سے آج باہر کیوں جا رہا ہے، کل عید کا دن ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا قافلہ امام کا ایسی تاریخ میں جہاں پر حاجی مکے تشریف لا رہے ہیں، امام مکہ چھوڑ رہے ہیں، لوگوں نے بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ کون ہیں، کہا کہ یہ حسین ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ کہا کہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا کہ ایسا مسئلہ ہے کہ یزید حاکم بن گیا ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لہذا امام نے مکے کو اس لیے چھوڑا تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یزید فاسق و فاجر ہے، خلافت کے قابل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور امام مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں امام کو خبر ملی کہ جناب مسلم شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو امام حسین کوفے اس لیے جا رہے تھے کہ کوفیوں نے امام کو دعوت دی تھی، جناب مسلم کا خط بھی مل چکا ہے کہ مولا تشریف لے آئیے، یہاں پر ہمارے بہت چاہنے والے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے میری بیعت کی ہے، لیکن ابھی مولا راستے میں ہے، درمیان میں ہے۔ پھر ایک خبر پہنچی کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا ہے۔ امام نے اپنے سفر اور اپنا ارادہ ترک نہیں کیا ہے، امام اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر پھر سوال ہے کہ جب مولا کو
مسلم کی شہادت کی خبر ہو گئی، جب امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی بے وفائی کی خبر ہو گئی، اب امام حسین علیہ السلام کوفہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جب امام کو معلوم ہو چکا ہے کہ ابن زیاد کوفے کا حاکم بنایا جا چکا ہے، لوگ ابن زیاد کے ساتھ ہو چکے ہیں، یا لوگ ابن زیاد سے خوف کھائے ہوئے ہیں، لوگوں نے بے وفائی کی ہے، اور کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پھر بھی کوفے کیوں جا رہے ہیں؟ جب معلوم ہو گیا کہ لوگ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ حکومت کے لیے نہیں جا رہے تھے، حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ امام حسین علیہ السلام یزید جیسے فاسق و فاجر کے لیے، یزید جیسے فاسق و فاجر کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتے تھے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر، یزید جیسا شراب خور، یزید جیسا جوا کھیلنے والا اس قوم کا رہبر نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ لوگوں کو پیغام دے سکیں کہ یزید جیسا فاسق و فاجر کبھی بھی امت اسلامی کا حاکم نہیں بن سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، جو بھی امام کا عمل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر امام نے مدینے کو چھوڑا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اور امام مکے تشریف لائے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ مکہ ایک مرکز ہے جہاں سے امام حسین اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا مقصد پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو اپنی بات بتا سکتے ہیں، لوگوں کو اپنا ارادہ بتا سکتے ہیں۔ اور جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں، اس وقت کوفیوں کے خط نہیں پہنچے امام حسین کی خدمت میں۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑ کر مکے آ گئے ہیں اور کوفے والوں کو خبر پہنچی ہے کہ امام مدینے کو چھوڑ چکے ہیں اور مکے تشریف لا چکے ہیں، اب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط آنے شروع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام نے کوفے کا ارادہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور کوفے کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں رک گئے؟ کیونکہ امام کو کوفے جانا ہے، امام کا جو ارادہ ہے وہ کوفے جانے کا ہے، امام نے جو سفر کیا ہے وہ کوفے کی وجہ سے کیا ہے، مگر امام کربلا میں کیوں رک گئے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب حر جس وقت یزیدی لشکر کے سپہ سالار اور یزیدی لشکر کے فوجی ہیں اور ابن زیاد کی طرف سے آپ مامور ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو روک دیا جائے، امام حسین علیہ السلام جہاں پر بھی ہیں وہاں روک دیا جائے، لہذا جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ تم آگے نہیں جا سکتے۔ جناب حر جس وقت یزیدی فوج کے سپہ سالار ہیں، اس وقت بھی جناب حر کے دل میں امام حسین علیہ السلام کا احترام ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب حر نے جسارت کی ہے اور جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اور امام کے گھوڑے کو روکا ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا ہے، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ مگر جناب حر کے دل میں کہیں نہ کہیں پر ایمان موجود تھا۔ جناب حر نے امام کی بے حرمتی نہیں کی، امام کے ساتھ بے احترامی نہیں کی۔ جناب حر نے ایک جملہ کہا کہ اپنا رسول اللہ، میں چاہتا تو آپ کی بے احترامی کر سکتا تھا، میں چاہتا تو آپ کی بے ادبی کر سکتا تھا، مگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ کی بے احترامی کرتا۔ یہ شاید یہ جملہ خدا کو پسند آ گیا ہو کہ اس کے دل میں اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے کہیں نہ کہیں احترام پایا جاتا ہے، لہذا جناب حر کو ہدایت مل گئی۔ اب جناب حر کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں رک جائیں، لہذا ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اب آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں، لیکن کوفے نہیں جا سکتے ہیں۔ لہذا امام نے کربلا کا رخ کیا اور امام کربلا میں رک گئے۔ عزیزو، اب آخری سوال
آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی جس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے، جس کی وجہ سے آج مسجدوں میں اذانیں باقی ہیں، جس قربانی کی وجہ سے آج دین باقی ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی لوگ حسین کو یاد کرتے ہیں، آج بھی لوگ غم مناتے ہیں، آج بھی لوگ کربلا کو یاد کرتے ہیں، آج بھی کربلا کا اثر باقی ہے۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا میں نے کہ کربلا کا اثر کیوں باقی ہے، کربلا آج بھی کیوں زندہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد بلند تھا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا کیا فائدہ ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا ہدف کیا تھا، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا، قربانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کربلا کے پس منظر کی طرف جائیں، کربلا سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ہے اس تاریخ کا مطالعہ کریں کہ لوگ کتنی گمراہیوں میں غرق ہو گئے تھے۔ کربلا سے پہلے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا، کیونکہ جب حاکم گمراہ ہے تو امت خود بخود گمراہ ہو جائے گی۔ لہذا کربلا سے پہلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسی ایسی گمراہی نظر آتی ہیں کہ انسان تعجب میں پڑ جائے گا۔ کربلا کا فائدہ سنیے، کربلا سے پہلے ایک حاکم نے شراب کے نشے کی حالت میں صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت پڑھایا اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ اگر کہو تو اور پڑھا دوں، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں جرت نہیں تھی، کسی میں طاقت نہیں تھی کہ جو حاکم سے یہ کہہ سکتا کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، درحالی کے لوگ جانتے تھے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا کربلا سے پہلے کا، یہ پس منظر تھا کربلا سے پہلے کا، کہ اب جو حاکم کر رہا ہے وہی اسلام ہے، جو حاکم کر رہا ہے وہی دین ہے، جو حاکم کر رہا ہے وہی شریعت اسلامی ہے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بول سکے حاکم کے سامنے، جو زبان کھول سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ صبح کی 2 رکعت نماز، نہیں، جانتے تھے مگر حاکم کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں تھی، حاکم کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، حاکم کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو کربلا سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک حاکم نے صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت پڑھایا اور لوگوں نے پڑھ لی۔ اور کربلا سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ یہ کہ ایک حاکم نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی اور لوگوں نے پڑھ لی۔ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ مجھے تعجب اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ ایک حاکم نے صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت پڑھایا، مجھے تعجب اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ ایک حاکم نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی، مجھے تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ عوام نے پڑھ کیسے لی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سماج میں چاہے کوئی کتنا بھی جاہل انسان ہو مگر اس کے پاس اتنا شعور ہے، اس کے پاس اتنی عقل ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا جاہل انسان، بڑے سے بڑا شراب پینے والا انسان، بڑے سے بڑا جوا کھیلنے والا انسان، بڑے سے بڑا گرا ہوا انسان بھی جمعے کی نماز بدھ کو نہیں پڑھ سکتا۔ مگر کربلا سے پہلے، اب سنیے کہ کربلا کا فائدہ کیا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا سے فائدہ کیا ہوا، یہ حالات تھے کربلا سے پہلے۔ کربلا سے پہلے لوگوں نے صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت پڑھا۔ کربلا سے پہلے لوگوں نے جمعے کی نماز کو بدھ کو پڑھا، لیکن کربلا کے بعد نہ کوئی صبح کی نماز 4 رکعت پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ کربلا کا فائدہ ہے، یہ کربلا کا فائدہ ہے۔
کہ نوکے سنا پہ کر کے تلاوت حسین نے ایک ایک کلام پاک کا سورہ بچا لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے اللہ نے اس کو قبول کیا، اور اسی قربانی کے توسل سے، اسی قربانی کے صدقے میں آج دین باقی ہے۔ لہذا امام حسین نے اپنی قربانی پیش کر کے دین کو باقی رکھا، اور اللہ نے اس قربانی کے عوض میں حسین کے ذکر کو باقی رکھا۔ اس لیے کہ جو بھی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ خداوند عالم کبھی بھی کوئی بندہ اگر اس کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ تاریخ انسانیت میں اتنی بڑی قربانی نہیں ملتی، تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا ظلم کہیں نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی دوپہر میں پورا خاندان قربان ہو گیا، ایک ہی دوپہر میں پورا خاندان درجہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ ہاں عزادارو، آج پہلی محرم ہے، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج میں ایسے شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا میں تو شہید نہیں ہوا مگر تحریک کربلا کا سب سے پہلا شہید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب کوفے سے خطوط پہنچے ہیں تو کوفے کی طرف آپ نے اپنے بھائی کا انتخاب کیا، اور مکے سے جناب مسلم کو 15 رمضان کو بھیج دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے مدینے کوفے والوں سے بیعت لے لو۔ ہاں دادارو، ابھی گزشتہ مہینے 9 ذی الحجہ میں جناب مسلم کی شہادت گزری ہے۔ جناب مسلم جب کوفے پہنچے ہیں تو جناب مسلم کا استقبال بڑا شاندار ہوا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی ہے، اور جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور تاریخ نے لکھا کہ جناب مسلم جب جناب مسلم مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے تو 18,000 کی تعداد آپ کی قیادت میں نماز پڑھ رہی تھی، مگر پھر روایت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ابن زیاد کوفے کا حاکم بن جاتا ہے تو لوگوں نے اپنی بے وفائی اختیار کی اور جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ مسلم کہ جس کی 18,000 یا اس سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی، اب جناب مسلم یکو تنہا رہ گئے ہیں۔ مسجد کے اندر جناب مسلم اکیلے ہیں، تمام افراد ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب جناب مسلم کو احساس غربت ہے، احساس بے کسی ہے۔ اب جناب مسلم گلی گلی گھوم رہے ہیں، جناب مسلم گلی گلی بھٹک رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، جب رات کی تاریکی نمودار ہوتی ہے اور جناب مسلم جب تھک جاتے ہیں تو تھکنے کے بعد ایک دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک خاتون ہے کہ جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، جب اس نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ خاتون کہتی ہے، اے شخص اپنے گھر چلا جا، اے مسافر اپنے گھر چلا جا۔ ایک مرتبہ یہ شخص ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ کہتی ہے، اے شخص اپنے گھر چلا جا، تیرے بیوی بچے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں عزادارو، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، اے زن مومنہ، ارے وہ مسافر کہاں جائے کہ جس کا گھر نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے زن مومنہ، وہ مسافر کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، تم کون ہو، ذرا اپنا تعارف کراؤ۔ کہا کہ میں مسلم سفیر حسین ہوں، میں مسلم علی کا داماد ہوں۔ ہاں عزادارو، یہ مومنہ اہل بیت کے چاہنے والی تھی، یہ مومنہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی۔ جیسے ہی سنا کہ ارے مسلم سفیر حسین ہے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد سے کہا، مولا میرے گھر تشریف لائی۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں دادارو کوئی عالم غربت پہ کسی پر ایسی مصیبت طاری نہ ہو کہ جیسے جناب مسلم کے اوپر طاری ہوئی ہے۔ ہاں دادارو گھر کے اندر تشریف لائے، ہاتھوں کو جوڑا، دسترخوان لگانا چاہا، مگر جناب مسلم نے کہا کہ مصلی بچھا دے، میں آج کی رات عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں دادارو جناب مسلم ایک حجرے میں عبادت کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد لیٹ جاتے ہیں، جناب مسلم کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ہاں دادارو ایک دم اچانک سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ ضعیفہ آتی ہے، یہ زن مومنہ آتی ہے، مولا میں نے دیکھا کہ آج کی رات آپ سوئے نہیں ہیں، رات کے 2 پہر گزر گئے ہیں مگر آپ ابھی تک بیدار ہیں۔ کہا ہے زن مومنہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے رسول کو دیکھا ہے، میں نے علی کو دیکھا ہے جو کہہ رہے ہیں مسلم ہمارے قریب آ جاؤ۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ اس زن مومنہ کے بیٹے نے دیکھا کہ میری والد گرامی بار بار ایک حجرے کی طرف جاتی ہے۔ سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ہمارے حجرے میں، ہمارے گھر میں مسلم سفیر حسین موجود ہیں، کسی کو اطلاع نہ دینا، مگر اس کا بیٹا دنیاوی لالچی تھا۔ ہاں دادارو صبح ہوتے ہی ابن زیاد کے دربار میں اطلاع دی، ہزاروں کی تعداد میں مسلم کو گھیر لیا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ مسلم کو اس زن مومنہ کے گھر میں ہزاروں فوجیوں نے گھیر لیا۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ جناب مسلم تیار ہوئے، اسلحہ سجایا، زن مومنہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا اکیلے نہ جائیے، ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں اے زن مومنہ ارے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ فوج تمہارے گھر میں داخل ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کی بے حرمتی ہو۔ میں کہوں گا اے مولا ارے اپنے چاہنے والی خاتون کے گھر کا اتنا خیال ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی میں اس خاتون کے گھر کی بے حرمتی ہو۔ اے مولا کاش کے کربلا کے میدان میں ہوتے، بعد عاشور جب شام غریبہ آئی اہل بیت کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں دادارو اس کے بعد جناب مسلم نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ ہاں دادارو ساری باتوں کو چھوڑ کر کے جب جناب مسلم دربار میں پہنچے اور اس کے بعد ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کر کے جناب مسلم کے سر کو بدن سے جدا کر دے۔ ہاں دادارو اس وقت یہ منظر دارالامارہ کوفے کا ہے، لیکن ادھر امام حسین محو سفر ہے، سفر میں ہے۔ اچانک سے امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ ایک کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں دادارو جناب عباس کے کانوں میں یہ جملہ پہنچا، مولا کی خدمت میں آئے، اے مولا یہ بتائیے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، لیکن مولا اس وقت اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ مولا نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور کہا کہ عباس دیکھو۔ اب جو دیکھا کہ جناب مسلم ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، جلاد تلوار لیے کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس سے برداشت نہ ہو سکا، کہا اے مولا، ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا جس معجزے سے آپ نے یہ منظر دکھایا ہے، اے مولا اسی معجزے سے مجھے کوفہ بھیج دیجئے۔ کہا کہ عباس کوفے جا کر کے کیا کرو گے؟ کہا مولا میں اپنے بھائی مسلم کی مدد کروں گا۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ جناب قافلے کو روکا گیا اور روکنے کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی ایک 4 یا 5 سالہ بچی ہے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے زانوں پہ بٹھایا، پیار کرنا شروع کیا، ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ایک کونے میں حسین کی بچی سکینہ کھڑی ہوئی ہے، اس نے یہ منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، اس
بچی نے یہ منظر کو دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد سے کہ یہ بابا آپ نے مجھے کبھی ایسا پیار نہیں کیا جیسے اس بچی کے اوپر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں سکینہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے کہتے ہیں بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ اے بابا یتیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ کہا کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کو پیار کیا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ ہاں عزادارو یہ منظر سکینہ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ جب بعد عصر عاشور شام غریب آئی تو سکینہ سمجھ رہی ہوگی کہ شاید کوئی مجھے پیار کرے گا، شاید کوئی دستے شفقت پھیرے گا، کہ شاید کوئی بالیاں پہنائے گا، مگر یہاں پر منظر الٹا ہو گیا۔ کوئی سکینہ کو تماچے مارتا ہے، کوئی بالیاں چھینتا ہے، کوئی رخسار پہ تماچے مارتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ مقتل کا رخ کرتی ہے، کہتی ہے بابا آپ نے کہا تھا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یتیم کو بالیاں پہنائی جاتی ہیں، لیکن اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے لگائے گئے، بالیاں چھینی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضاء تسلیم الیم۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما۔ پروردگار جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کا خزانۂ غیب سے قرض ادا فرما۔ پروردگار جو مومنین مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار یہ دنیا جس بیماری سے مبتلا ہے پروردگار اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہم سب پہ برقرار رکھ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔